جڑواں بہنوں کا راز دیکھیں اور روتے رہ جائیں۔ اس رات آسمان پر بادل اتنے گھنے تھے کہ چاند کی روشنی بھی زمین تک پہنچنے سے پہلے ہی دم توڑ رہی تھی، اور تیز بارش کی آواز یوں لگ رہی تھی جیسے کوئی انجانی طاقت زمین پر اپنے غم کے آنسو بہا رہی ہو۔ میں کھڑکی کے پاس کھڑی شیشے پر گرتے پانی کے قطروں کو دیکھ رہی تھی، جو بالکل میرے دل کی طرح لرز لرز کر بہہ رہے تھے۔ میرا نام ارم سا ہے، اور یہ داستان صرف میری نہیں بلکہ میری ہم شکل بہن ہنا کی بھی ہے، جس کے بغیر میری زندگی کا کوئی تصور ہی نہیں تھا۔ ہم دونوں جڑواں تھی، اور قدرت نے ہمیں شاید ایک ہی لمحے میں ایک ہی تصویر کی طرح تخلیق کیا تھا۔ ہماری آنکھیں، ہمارے لب، ہماری آواز، اور یہاں تک کہ ہمارا چلنا بھی بالکل ایک جیسا تھا۔ جہاں تک کہ بچپن میں ہمارے اپنے ماں باپ بھی کئی بار کنفیوز ہو جاتے تھے، لیکن ہمارے مزاج بالکل مختلف تھے۔ ہنا ہنستی، بولتی اور ہر محفل کی جان بن جاتی تھی، جبکہ میں خاموش رہتی تھی اور اکثر اپنی سوچوں میں گم رہتی تھی۔ ہم ایک دوسرے کے بغیر کچھ بھی مکمل محسوس نہیں کرتی تھی، اور ہمیں یہ قطعی اندازہ نہیں تھا کہ وقت ہمیں اس قدر بے رحمی سے جدا کرے گا۔ ہماری زندگی کا سب سے بڑا دن اس وقت آیا جب شہر کے سب سے بڑے کاروباری آدمی شہریار ملک کا رشتہ ہنا کے لیے آیا۔ وہ شخص دولت اور طاقت کا ایسا نام تھا جس کا ذکر اخباروں اور شہر کے بڑے لوگوں میں کیا جاتا تھا۔ اس رشتے کے بعد ہمارے گھر کا ماحول یکدم بدل گیا۔ ماں کے چہرے پر مسلسل مسکراہٹ رہنے لگی، اور ابو ہر کسی کو بڑے فخر سے بتاتے کہ ان کی بیٹی ایک بڑے گھر میں جا رہی ہے۔ میں نے شہریار کو صرف ایک بار دور سے دیکھا تھا، مگر اس کے چہرے پر ایک عجیب سی سختی اور آنکھوں میں ایک لا تعلق سا خالی پن تھا، جو مجھے اندر سے اچھا محسوس نہیں ہوا۔ مگر ہنا اس رشتے سے بہت خوش تھی۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر اپنے بالوں کو سنوارتی اور مستقبل کے خواب میرے سامنے بیان کرتی۔ وہ بتاتی کہ وہ شادی کے بعد کن ممالک میں گھومے گی اور کیسا بڑا گھر بسائے گی۔ میں اس کی خوشی دیکھ کر دل ہی دل میں دعا کرتی کہ اللہ اسے ہر غم سے دور رکھے۔ لیکن جیسے جیسے شادی کی تاریخ قریب آتی گئی، ہنا کے اندر ایک عجیب تبدیلی جنم لینے لگی۔ اس کی وہ ہنسی آہستہ آہستہ کم ہونے لگی، اور اس کی آنکھوں میں ایک انجانا خوف اترنے لگا۔ وہ اکثر خاموشی سے چھت کی طرف دیکھتی رہتی، اور کئی مرتبہ رات کے وقت اچانک گھبرا کر اٹھ بیٹھتی۔ اس کا فون جب بھی بجتا وہ چونک جاتی اور اکثر فون مجھ سے چھپا لینے لگتی۔ میں نے کئی بار اس سے پوچھا کہ کیا بات ہے، تو وہ زبردستی مسکرا کر یہی کہتی کہ بس نئے گھر کا ڈر ہے۔ مگر مجھے احساس ہو گیا تھا کہ اس کے دل میں کوئی ایسا راز ہے جو وہ کسی کو بتانے سے بھی ڈر رہی ہے۔ اور پھر وہ رات آئی جب بارش کی آواز پہلے سے زیادہ خوفناک لگ رہی تھی۔ میں نے دیکھا کہ ہنا اپنے بستر پر موجود نہیں تھی۔ میرا دل اچانک کسی انجانے خطرے سے بھر گیا، اور میں ننگے پاؤں چھت کی طرف بھاگنے لگی، بغیر یہ جانے کہ اوپر مجھے اپنی زندگی کی سب سے بڑی حقیقت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ میں نے جب سیڑھیاں چڑھنا شروع کی تو میرے پاؤں کانپ رہے تھے، اور میرا دل اس طرح دھڑک رہا تھا جیسے اسے معلوم ہو کہ اوپر جا کر میں اپنی زندگی کا سب سے بڑا زخم دیکھنے والی ہوں۔ بارش اب تیز ہو چکی تھی، اور ہر بوند میرے وجود پر تازیانے کی طرح برس رہی تھی۔ جب میں چھت پر پہنچی تو تیز ہوا نے میرے کھلے بالوں کو بکھیر دیا، اور بجلی کی ایک چمک نے لمحے بھر کے لیے پورا منظر روشن کر دیا۔ اور اسی ایک روشنی میں میری نظر ہنا پر پڑی، جو چھت کے کونے میں خاموش کھڑی تھی۔ اس کا دوپٹہ ہوا میں ایسے لہرا رہا تھا جیسے وہ پہلے ہی دنیا سے کسی رشتے کو توڑ چکی ہو۔ میں نے اس کا نام چیخ کر پکارا، مگر میری آواز بارش کے شور میں کہیں گم ہو گئی۔ وہ آہستہ آہستہ پلٹی، اور اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں بلکہ ایک خالی پن تھا، جیسے اس کے اندر سب کچھ مر چکا ہو۔ میں اس کی طرف دوڑی، مگر میرے قدم جیسے زمین میں دھنس گئے۔
وہ مجھے اس طرح دیکھ رہی تھی جیسے وہ مجھے آخری بار دیکھ رہی ہو، اور میری روح اس منظر سے کانپ اٹھی۔ اگلے لمحے اس نے کچھ کہا جو مجھے آج تک صاف یاد نہیں، بس اتنا یاد ہے کہ میں اس کی آواز بہت ہلکی تھی اور اس کے لب لرز رہے تھے جیسے کوئی اپنے دل سے آخری سچ بول رہا ہو۔ اس کے بعد ایک تیز کڑک کی آواز آئی، سب کچھ دھندلا سا ہو گیا۔ میں چیخنا چاہتی تھی مگر آواز میرے حلق میں ہی دفن ہو گئی۔ بارش نے ہماری چیخوں کو اپنے اندر سمو لیا اور اندھیرا ہمیں نگل گیا۔ جب صبح کی روشنی میرے کمرے میں آئی تو دنیا بدل چکی تھی۔ ہنا کی خاموش موت کا اعلان ہو چکا تھا اور گھر میں ایسی خاموشی پھیل چکی تھی جو چیخوں سے زیادہ اذیت ناک ہوتی ہے۔ لوگوں کو یہی بتایا گیا کہ وہ چھت پر پھسل کر گری اور حادثہ ہو گیا، مگر میرے دل کو یہ بات کبھی قبول نہ ہو سکی کیونکہ میں اس کی آنکھوں میں لکھا ہوا خوف پڑھ چکی تھی۔ اس کے بغیر گھر بالکل سنسان لگنے لگا، ماں کا آنچل خالی لگتا اور ابو کی آنکھوں میں زندگی کی چمک جیسے بجھ گئی ہو۔ وقت دھیرے دھیرے چلتا رہا مگر ہر گھڑی مجھے اس کی آواز سنائی دیتی رہی، وہی ہنسی، وہی باتیں اور وہی خواب جو اب مٹی میں دفن ہو چکے تھے۔ لیکن اصل زخم اس وقت لگا جب ایک رات میرے ماں باپ میرے کمرے میں آئے۔ ان کے قدموں کی آواز ہی بتا رہی تھی کہ کوئی بہت بھاری بات ہونے والی ہے۔ ماں کا چہرہ زرد تھا اور ابو کو ہاتھ کانپ رہے تھے۔ انہوں نے میرے پاس بیٹھ کر میرا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا اور ایسی نظروں سے دیکھا جیسے میں ان کی آخری امید ہوں۔ ماں نے روتے ہوئے مجھ سے کہا کہ ہمیں سچ سے زیادہ عزت عزیز ہے، اور اگر نماز جنازہ کے بعد یہ خبر پھیل گئی کہ رشتہ ٹوٹ گیا ہے تو ہم سب کے لیے زندہ رہنا مشکل ہو جائے گا۔ پھر ابو نے سر جھکا کر بتایا کہ شہریار ملک نے منگنی کے بعد ہم پر بے تحاشا خرچ کیا تھا، اور اب اگر شادی نہ ہوئی تو وہ ہم سے سب کچھ چھین لے گا۔ لمحہ لمحہ میرے اندر ایک جنگ چل رہی تھی۔ میرا دل چیخ رہا تھا کہ میں اپنی بہن کی جگہ نہیں لے سکتی، مگر میری آنکھوں کے سامنے اپنے بوڑھے والدین کے ٹوٹے ہوئے چہرے گھوم رہے تھے، اور میں جان گئی کہ مجھ سے ایک ایسی قربانی مانگی جا رہی ہے جس کے بعد میں شاید کبھی خود کو پہچان نہ سکوں گی۔ آخر میں نے خاموشی سے اپنا سر جھکا دیا، کیونکہ کچھ بیٹیاں اپنے آنسوں سے ماں باپ کی جھولیاں بچا لیتی ہیں، اور اسی دن میری اصل زندگی ختم ہو گئی اور ایک جھوٹے رشتے کی زندگی شروع ہو گئی۔ میں نے جس دن سفید لباس پہنا اس دن آئینے میں جو چہرہ دیکھا وہ میرا نہیں لگ رہا تھا، بلکہ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے میں اپنی ہی قبر پر کھڑی ہوں اور اندر سے کوئی اور وجود سانس لے رہا ہو۔ ہر طرف شور تھا، خوشیوں کی آوازیں تھیں، مبارک بادیں تھیں، لیکن میرے دل میں موت جیسی خاموشی اتر چکی تھی۔ ہر کوئی مجھے ہنا کے نام سے پکار رہا تھا اور میں ہر پکار پر چونک جاتی کیونکہ میں جانتی تھی کہ میں ہنا نہیں ہوں، مگر میرے ہونٹوں پر کسی اور کا مقدر لکھا جا چکا تھا۔ جب گاڑی بڑے سے دروازے کے سامنے رکی تو میری روح کانپ گئی۔ وہ جگہ حویلی نہیں بلکہ کسی پرانے زمانے کی خاموش قبر کی طرح لگ رہی تھی، جس کی دیواریں بہت اونچی تھیں اور کھڑکیاں مجھے گھورتی ہوئی آنکھوں کی طرح محسوس ہو رہی تھی۔ رات کو جب مجھے اس کمرے میں لے جایا گیا جو میرے لیے سجایا گیا تھا تو بارش کی آواز اور تیز ہو چکی تھی اور ہوا شیشوں کو ایسے ہلا رہی تھی جیسے وہ مجھے خبردار کرنا چاہ رہی ہو۔ میں بستر کے کنارے بیٹھی تھی اور اپنے ہاتھوں کو آپس میں رگڑ رہی تھی اور دل میں بس یہی دعا تھی وقت تیزی سے گزر جائے۔ دروازہ آہستہ سا کھلا اور اس آواز نے میرے پورے وجود کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ شہریار اندر داخل ہوا۔ اس کے قدم آہستہ تھے لیکن بھاری اور اس کی نظر سیدھی میرے چہرے پر جمی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں کوئی حیرت نہیں تھی بلکہ ایک عجیب سی پہچان تھی، جیسے وہ مجھے پہلے سے جانتا ہو۔ اس کے ہونٹوں پر جو مسکراہٹ آئی وہ خوشی کی نہیں تھی بلکہ وہ ہنسی تھی جو اکثر پاگل پن میں جنم لیتی ہے۔ وہ بغیر کچھ کہے سیدھا الماری کی طرح بڑھا
اور آہستگی سے دروازہ کھولا اور پھر اندر سے ایک چھوٹا سا ڈبہ نکالا۔ میں سانس روک کر دیکھتی رہی، اور جب اس نے اس ڈبے کو میرے سامنے کھولا تو میری چیخ خود بخود نکل گئی، کیونکہ اس کے اندر بالوں کا ایک گچھا تھا، وہی مہک، وہی رنگ جو میں نے اپنی بہن کے سر پر برسوں دیکھا تھا۔ میری ٹانگوں میں جان نہیں رہی اور میں بستر سے پھسل کر زمین پر آ گئی، اور میرا سارا جسم جیسے کسی نے موم بنا دیا ہو۔ وہ میرے قریب آیا، اس نے جھک کر بہت آہستہ سے کہا، تم پاگل، تم بالکل ویسی ہی لگتی ہو جیسے وہ تھی، تم کے لبوں میں بھی وہی خاموشی ہے، تمہاری آنکھوں میں بھی وہی خوف۔ اب مجھے یقین ہو گیا کہ میرا کھیل اب بھی جاری ہے۔ اس کی سانس میرے چہرے پر لگ رہی تھی، اور میں خود کو ایک زندہ لاش کی طرح محسوس کر رہی تھی۔ میں بھاگنا چاہتی تھی مگر جسم میرا ساتھ نہیں دے رہا تھا، اور اسی لمحے مجھے محسوس ہوا کہ میں ایک عام شادی شدہ عورت نہیں بلکہ ایک پنجرے میں بند پرندہ بن چکی ہوں، جس کے پر تو باقی ہیں مگر اڑنے کی اجازت نہیں۔ اس رات میں سو نہیں سکی، کیونکہ ہر آہٹ پر مجھے لگتا تھا کہ وہ پھر الماری کھولے گا اور اندر سے میری بہن کا کوئی اور حصہ نکالے گا، اور تب مجھے پہلی بار یہ احساس ہوا کہ شاید حنا کی موت حادثہ نہیں تھی بلکہ ایک بہت بڑے اور خوفناک راز کا آغاز تھی۔ بارش کی آواز اب میرے کانوں میں بجلی کی گرج کی طرح گونج رہی تھی، اور ہوا کے جھونکے ایسے لگ رہے تھے جیسے وہ مجھ پر کسی انجانی طاقت کی طرح چھاپنے آ رہے ہوں۔ میں بستر پر بیٹھ کر کانپ رہی تھی، اور دل میں بس ایک ہی دعا تھی کہ اللہ مجھے اس لمحے سے بچائے۔ میں نے اپنے والدین کو فون کیا مگر ہاتھ کانپ رہے تھے اور آواز ہلکی پڑ رہی تھی۔ میں نے آخر کار اپنے باپ کے نمبر پر کال کی اور روتے ہوئے کہا کہ میری جان خطرے میں ہے اور سب کچھ حقیقت ہے، اور اس کے بعد مجھے محسوس ہوا کہ شاید میرے والدین کے دل میں بھی وہی درد جاگ گیا جو میرے دل میں بیٹھا ہوا تھا۔ چند لمحوں بعد پولیس کی گاڑیاں حویلی کے سامنے رکی اور اندر داخل ہوئی۔ شہریار ملک کو جیسے ہی پولیس نے گھیر لیا تو اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا جنون اور حیرت کا ملا جلا تاثر تھا۔ وہ اب بھی پاگل اور خطرناک لگ رہا تھا، مگر اس کے ہونٹوں پر وہی ہنسی ختم ہو چکی تھی جو رات کے اندھیرے میں میری روح کو کانپنے پر مجبور کر رہی تھی۔ پولیس نے مجھے فوراً باہر نکالا، اور میں نے پہلی بار یہ محسوس کیا کہ شاید میں اس رات کی سب سے خوش قسمت انسان ہوں، کیونکہ حنا کی جگہ میں زندہ رہ گئی ہوں، اور شاید یہ بھی کہ حنا کی موت اور میرے والدین کی قربانی نے میری جان بچا لی ہے۔ جب میں گھر واپس آئی تو ماں باپ دونوں روتے ہوئے مجھ سے لپٹے، اور میں نے ان کی آنکھوں میں وہ پچھتاوا دیکھا جو میں کئی دن سے محسوس کر رہی تھی۔ میں نے بھی روتے ہوئے ان کی باہوں میں اپنا سر رکھ دیا اور دل میں یہ دعا کی کہ اللہ ہمیں کبھی ایسی مصیبت میں نہ ڈالے جہاں ہمیں اپنی بچی ہوئی زندگی کے لیے جھوٹ بولنا پڑے اور اپنی بہن کے بغیر جینا پڑے۔ اگلے دن میڈیا اور رشتہ داروں نے بھی سچائی کا علم پایا، اور سب نے حیرت سے دیکھا کہ میں نے اپنی بہن کی جگہ لے کر نہ صرف اپنے گھر والوں کی عزت بچائی بلکہ ایک بڑے خطرے سے اپنے آپ کو بھی محفوظ رکھا۔ میں اب بھی اکثر بارش کے دن حنا کو یاد کرتی ہوں، اور اس کی ہنسی، اس کے خواب اور اس کا خوف سب کچھ دل کے کسی کونے میں محفوظ ہے۔ میں جانتی ہوں کہ اس کی موت شاید ہماری زندگی کا سب سے بڑا سبق تھی، اور میں نے اس سبق سے یہ سیکھا کہ کبھی کبھی زندگی میں اپنی محبت اور اپنی عزت کی خاطر سب کچھ سہنا پڑتا ہے اور اپنے اندر کی طاقت کو پہچاننا پڑتا ہے۔ میں اب آزاد ہوں، لیکن اس رات کی یادیں اور شہریار ملک کی جنونی ہنسی ہمیشہ میرے دل کے ایک کونے میں زندہ رہی، اور مجھے ہر بار یاد دلاتی ہے کہ کبھی کبھی حقیقت اور خوف کے درمیان ایک چھوٹی سی لکیر پر پورا وجود جھول رہا ہوتا ہے، اور یہی جھولنا انسان کو سب سے بڑا خوف اور سب سے بڑی طاقت دونوں عطا کرتا ہے۔